فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ معالی الصبتین کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ 15واں پارٹ ہے۔ ہم صفحہ نمبر 379 پہ پہنچ چکے ہیں۔ فصل نمبر 15 کا آغاز ہو رہا ہے اور اس فصل میں کل 9 مجالس ہیں۔ پہلی مجلس صفحہ نمبر 380 پہ ہے اور ہیڈنگ ہے واپسی اور سرہائے شہداء۔ کتب مقاتل کے مطابق یزید نے جناب سجاد کو جب آزاد کیا تو نعمان ابن بشیر کو 30 سپاہی دے کر آپ کے ساتھ روانہ کیا۔ اپنی طرف سے کافی مال دے کر بنت زہرا سے کہا کہ تمہارا جو کچھ نقصان ہوا ہے یہ اس کے عوض ہے۔ بی بی نے فرمایا، اے یزید، تو کتنا بے حیا ہے اور کتنا ترش رو ہے، میرے بھائی اور میرے اہل بیت کو قتل کر کے ان کا عوض دولت دیتا ہے۔ بخدا کبھی ایسا نہ ہوگا، لیکن اس میں تیرا کیا قصور؟ بھلا وہ اموی چہرے جن کی آنکھ کا پانی فسق و فجور کی لذتوں میں بہہ گیا، وہ کب شرمندہ ہوتے ہیں؟ نعمان ابن بشیر انتہائی حسن سلوک سے پیش آیا، پورے راستے میں آگے آگے چلتا رہا۔ جب کہیں قیام کرتے تھے تو یہ اپنے سپاہیوں کو لے کر الگ بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر جناب فاطمہ بنت علی نے جناب زینب سے کہا، نعمان ابن بشیر کے حسن سلوک کی بدولت ہمارا حق بنتا ہے کہ اسے کچھ معاوضہ دیں۔ بی بی نے فرمایا، اس وقت زیورات کے سوا ہمارے پاس کیا ہے؟ چنانچہ کچھ زیورات جمع کر کے ابن بشیر کو دے دیے۔ اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ اگر میں نے آپ سے حسن سلوک دنیا کے لیے کیا ہوتا تو ضرور لے لیتا، لیکن میں نے للہ اور للرسول حسن سلوک کیا ہے، اس لیے اس عوض بھی اللہ اور رسول سے وصول کروں گا۔ جب یہ قافلہ حدود شام سے نکل کر اس مقام پہ پہنچا جہاں سے حجاز اور عراق کے راستے جدا ہوتے تھے تو نعمان ابن بشیر نے عرض کیا، اب کس طرف جانا ہے، مدینہ یا کربلا؟ جناب سجاد نے فرمایا کہ پہلے کربلا۔ چنانچہ نعمان نے کربلا کی راہ لی۔ جب کربلا آئے تو یہاں جابر ابن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم سے چند افراد بھی زیارت قبر شبیر کو آئے ہوئے تھے۔ یہاں کئی دنوں تک نوح اور بکا ہوتا رہا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ متعدد کتب تاریخ کے حوالے سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سرہائے شہداء بھی شام سے جناب سجاد ساتھ ہی لائے تھے، جنہیں کربلا آ کر جسموں کے ساتھ دفن کیا۔ ویسے اس سلسلے میں سخت اختلاف ہے، تمام اقوال مورخین تو جمع کرنا مشکل ہے، ہم ذیل میں بطور اختصار چند ایک اقوال پیش کیے دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق منصور ابن جمہور کو اتفاقاً خزانہ یزید سے سر مظلوم کربلا مل گیا تھا۔ اس نے یزید سے چوری دمشق ہی میں باب الفرادیس کے قریب دفن کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کے دور حکومت تک خزانہ یزید میں رہا۔ جب سلیمان نے تخت حکومت سنبھال کر خزانے کا جائزہ لیا تو اسے سر غریب زہرا بھی مل گیا۔ اس نے 5 ریشمی کپڑوں کو کفن دے کر جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ بعض مورخین کے مطابق یزید نے سر مظلوم عمرو ابن سعید ابن عاص گورنر مدینہ کو بھیجا تھا اور عمرو نے جنت البقیع میں دفن کر دیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق نجف اشرف میں حضرت علی کے مزار کے سرحانے دفن کیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ علماء امامیہ میں مشہور یہی ہے کہ سر مظلوم غریب زہرا کربلا ہی میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ ابن شہر عاشوب نے لکھا ہے کہ سید المرتضیٰ نے اپنے بعض مسائل میں یہی لکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک کربلا میں آپ کے جسم اقدس کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔
سرکار طوسی نے حبیب السیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یزید نے تمام سرحائے شہداء جناب سجاد کے حوالے کر دیے تھے اور آپ نے کربلا آ کر انہیں دفن کیا تھا۔ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ سرحائے شہداء کے سلسلے میں 5 نظریات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کربلا میں دفن ہوئے، ایک روایت کے مطابق جنت البقیع میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار میں مدینے میں دفن کیا گیا، ایک روایت کے مطابق دمشق میں دفن ہوئے، ایک روایت کے مطابق مسجد رقہ میں دفن ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق مصر کے دارالحکومت قاہرہ ہی میں دفن ہوئے۔ لیکن ان تمام روایات میں مشہور ترین روایت یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ شام سے واپس کربلا آئے اور وہیں دفن ہوئے۔ آخر میں لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سر غریب زہرا ہر مومن کے دل میں ہے۔ دوسری مجلس ہے صفحہ نمبر 385 اور ہیڈنگ ہے جناب جابر اور امام سجاد علیہ السلام کی ملاقات۔ تظلم الزہرا کے مطابق عطیہ کوفی یا عطیہ اونی سے مروی ہے کہ میں جابر انصاری کے ساتھ مظلوم زہرا کی زیارت کو چلا۔ جب ہم کربلا آئے تو جابر نے پہلے دریائے فرات سے غسل کیا، پھر میری نشاندہی پر قبر مظلوم زہرا کی طرف روانہ ہوا۔ دریائے فرات سے لے کر قبر کے تک آنے تک جابر کی زبان پر ذکر خدا تھا، آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ جناب جابر پا برہنہ قبر پر آئے۔ جب قبر کے قریب آئے تو مجھے کہا کہ ذرا میرا ہاتھ پکڑ کر قبر پر رکھ دے۔ جب میں نے قبر پر ہاتھ رکھا تو جابر ہائے حسین کہہ کر گرا اور غش کھا گیا۔ میں نے پانی چھڑکا کافی دیر بعد افاقہ ہوا تو 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، پھر خود کہا آج تو اپنے چاہنے والوں کو جواب نہیں دے رہا میرے آقا، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب آپ کا خون آپ کے کٹے ہوئے گلوئے نازنین سے بہہ بہہ کر ریگ صحرا کو سیراب کر رہا ہوگا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کا سر مبارک آپ کے جسم اطہر سے جدا کیسے ہوا ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اولاد انبیاء سے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اولاد اولیاء سے ہیں، آپ امام المتقین کے فرزند ہیں، آپ ہدایت مجسمہ کے پارہ جگر ہیں، آپ اصحاب کسا میں 5ویں ہیں، آپ سیدۃ النقیہ کے فرزند ہیں، آپ سیدۃ النساء زہرا کے لعل ہیں، آپ کو ایسے ہونا ہی چاہیے تھا۔ سید المرسلین کے ہاتھوں سے آپ نے کھانا کھایا، امام المتقین کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولیں، ایمان کا دودھ پیا، اسلام میں پروان چڑھے، آپ زندگی میں طیب تھے، شہادت کے بعد بھی پاکیزہ رہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج آپ کی شہادت نے قلوب مومنین کو غمزدہ کر رکھا ہے۔ آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جناب یحییٰ کے نقش قدم پر چلے۔ اس کے بعد جابر نے دل کی بصیرت سے ارد گرد دیکھا اور کہا اے وہ تمام شہداء جو صحن خانہ شبیر میں رہتے ہو، جابر آپ کو سلام عرض کرتا ہے، آپ خوش نصیب تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نمازی تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، آپ نے ملحدوں سے جہاد کیا، آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد کو مبعوث بالحق کیا، ہم بھی اس جہاد میں شریک ہیں جس میں آپ لوگ شامل ہوئے۔ عطیہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا اے صحابی رسول، ہم کیسے ان کے ساتھ شریک ہیں؟ نہ ہمارے بچے یتیم ہوئے، نہ ہماری بیویاں بیوہ ہوئیں، اور نہ ہم نے تلوار اٹھائی، نہ ہم نے کوئی زخم کھایا، جبکہ ان مظلوموں کے سر ان کے جسموں سے جدا کر کے نوک نیزہ پر چڑھا کے کربلا سے شام تک شہر بشہر پھرائے گئے۔ جابر نے کہا میں نے اپنے حبیب صادق سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص کسی قوم کے عمل پر راضی ہوگا وہ انہی سے محشور ہوگا۔ عطیہ مجھے نبوت محمد کی قسم ہے کہ ہم ان کے عمل پر راضی ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں اور ان پہ تبرہ کرتے ہیں۔ عطیہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی، میری وصیت سن لے اور امکان بھر اس پر عمل کرنا۔ محبت محمد و آل محمد سے دل کو کبھی خالی نہ کرنا اور ان کے دشمن کے بغض سے دل کو کبھی خالی نہ کرنا۔ ان کے محبوں سے محبت، ان کے دشمنوں کے دوستوں سے بغض کو ایمان سمجھتے رہنا۔ ان کی محبت، ان کا محب کبھی جنم میں اور ان کا دشمن کبھی، ان کا محب کبھی جہنم میں اور ان کا دشمن کبھی
جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ شام کی طرف سے ایک غبار نمودار ہوا۔ میں نے بتایا کہ اے صحابی رسول، مجھے شام کی طرف سے ایسے غبار معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کافی افراد آ رہے ہوں۔ جناب جابر نے اپنے غلام سے فرمایا، جا اور دیکھ کر آ، اگر تو یزید کے سپاہی ہے تو ہم کہیں روپوش ہو جائیں، اور اگر وارث مظلوم سجاد ہے تو اسے تعزیت کر لیں۔ اگر میرا امام سجاد ہوا اور تو نے آ کے اس کی بشارت دی تو فی سبیل اللہ تو آزاد ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، جابر جلدی اٹھیے، استقبال کیجیے، جناب سجاد اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ جناب جابر اٹھے، استقبال کو آگے بڑھے۔ جب جناب سجاد نے جابر کو دیکھا تو بے ساختہ ہو کر آگے بڑھے اور جناب جابر کے گلے لگ گئے۔ کافی دیر تک نوحہ اور بکا رہا۔ پھر جناب سجاد بتاتے رہے، جابر یہاں راکب دوش رسول گھوڑے سے اترے تھے، اس جگہ انہوں نے آخری سجدہ کیا تھا، یہاں ہم شکل نبی میرا بھائی گھوڑے سے اترا تھا، اس جگہ میرے چچا عباس کا دایاں بازو زمین پر آیا تھا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 389 پر تیسری مجلس ہے، کربلا میں نوحہ خوانی۔ دمعۃ الثاقبہ کے مطابق 3 دن تک کربلا میں نوحہ خوانی ہوتی رہی۔ ارد گرد کی بستیوں سے جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا، زن و مرد جناب سجاد اور دختران زہرا کو پرسہ دینے کی خاطر جمع ہوتے گئے۔ بنت زہرا کی نگاہ قبر حسین پر پڑی، جلدی سے قریب آئیں، قبر کو گلے لگایا اور قبر پر سب سے پہلا بین یہ کیا، و اخا و حسینہ و حبیب رسول اللہ و ابن مکۃ و منا و ابن فاطمۃ الزہرا و ابن علی المرتضیٰ و ابن رسول اللہ۔ اس کے بعد بی بی غش کر کے گر گئیں۔ جناب فاطمہ بنت علی نے جو پہلا بین کیا، بی بی نے بھی قبر کو گلے لگایا اور کہا، آج نانا رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج بابا علی اس دنیا سے چلے گئے، آج ماں زہرا دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آج ماں قبر میں بھی رو رہی ہیں۔ جب فاطمہ بنت مظلوم زہرا آئیں، اپنے بابا کا مزار دیکھا تو مزار کو گلے لگا کے کہا، ہائے نانا، ہائے نبی خدا، نانا جو قیامت ہم پہ گزر گئی ہے بتا نہیں سکتی، ذرا آ کر دیکھیں تو، آپ کا حسین ذبح کر دیا گیا، آپ کی عزت کو شہر بشہر تشہیر کرایا گیا۔ 3 دن کے بعد جب آل محمد واپس جانے لگے تو جناب فاطمہ بنت حسین نے اپنے بابا کے مزار کو گلے لگا کر یہ بین کیا، اے زمین کربلا، ہم تجھے ایک ایسا جسم امانت دے کر جا رہے ہیں جو تیرے پہلو میں بلا غسل و کفن دفن کیا گیا ہے۔ اے زمین کربلا، ہم تجھے نبی کونین اور وصی نبی کی روح سونپ کر جا رہے ہیں۔ کامل التواریخ کے مطابق جناب ام رباب نے کربلا چھوڑنے سے انکار کیا اور بی بی 1 برس تک قبر حسین کی مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ 1 برس کے بعد مدینے واپس آئیں۔ بڑے بڑے رؤسا نے خواستگاری کی، لیکن بی بی نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا کہ رسول خدا کے بعد کسی کو سسر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس مخدرہ نے مدینہ آ کر بھی کبھی سائے کو نہیں دیکھا، دن دھوپ پر گزارتی تھیں اور رات روتے ہوئے گزر جاتی تھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھیں۔ اس کے بعد چوتھی مجلس ہے، صفحہ نمبر 392 پہ، مدینہ میں واپسی۔ لحوف کے مطابق جب کربلا سے مدینے کو واپسی ہوئی تو اس وقت بشیر ابن جزلم بطور ساربان تھا۔ بشیر سے روایت ہے کہ جب مدینے کے قریب آئے تو بیرون مدینہ جناب سجاد نے قیام کا حکم دیا۔ جب خیمے لگ گئے تو مجھے بلا کر پوچھا، بشیر، تیرا باپ تو شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ کچھ تو کہہ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر جا اہل مدینہ کو ہماری آمد کی اطلاع دے۔ میں داخل مدینہ ہوا، مسجد نبوی کے قریب آ کے بآواز بلند کہا، اے مدینے والوں، لٹ گئے ہو، بیٹھے کیوں ہو؟ حسین شہید کر دیا گیا، اٹھو ماتم کرو۔ جسم حسین کربلا کی خاک پر خون میں غلطاں ہے اور سر نو کے نیزہ پر تشہیر کیا گیا ہے، ذرا جا کر دیکھو۔ بیرون مدینہ حسین کا عزادار امام سجاد اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ خیمہ زن ہے، میں انہی کے حکم سے تمہیں اطلاع کرنے آیا ہوں۔
میں نے دیکھا کہ جوں جوں میری آواز پہنچتی گئی، یوں یوں عورتیں، بچے، مرد سبھی نے بیرون مدینہ کا رخ کیا۔ عورتیں سر و برہنہ منہ پر تماچے مارتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی دوڑیں۔ انہی میں ایک نوجوان بچی نوحہ کرتی ہوئی میرے قریب آئی اور کہا، بندہ خدا، تو نے ہمارا غم تازہ کر دیا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں بشیر ابن جزلم ہوں، جناب سجاد کا قاصد ہوں۔ انہوں نے مجھے اطلاع دینے کو بھیجا ہے بیرون مدینہ فلاں جگہ اپنے اہل بیت کے ساتھ قیام فرما رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے چھوڑ کر تمام لوگ اسی جگہ آئے۔ میں گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچا تو پورا مدینہ جمع ہو چکا تھا۔ جناب سجاد اس وقت خیمے سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں رومال تھا جس سے آنسو صاف کر رہے تھے، لیکن آنسو کا سیلاب تھا جو تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تمام مرد و زن بے ساختہ رو رہے تھے۔ جناب سجاد نے ہاتھ کا اشارہ کیا، تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اس اللہ کی حمد ہے جو عالمین کا رب ہے اور یوم جزا کا مالک ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، جو اتنا دور ہے کہ بلند ترین آسمان سے بھی بلند ہے اور اتنا قریب ہے کہ سرگوشی بھی سن لیتا ہے۔ ہم اس کی عظیم آزمائشوں پر اس کی حمد کرتے ہیں۔ زمانے کے مصائب، حادثات کی تلخی، تکالیف کی کاٹ، مصیبت کی وحشت اور مصائب کی عظمت پر حمد خدا ہے، اور ایسے مصائب پر وحشت ناک تھے جو گھونٹ گھونٹ پینا پڑے، جو ہولناک تھے اور جو حوصلہ شکن تھے۔ اے میری قوم، حمد خدا ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑے مصائب سے آزمایا ہے اور اسلام میں ایسے بہت بڑے خلا سے آزمایا ہے۔ ابو عبداللہ حسین شہید کر دیے گئے، اس کی عطرت ذبح کر دی گئی، اس کی عورتوں اور بچیوں تک کو قیدی بنا لیا گیا، اس کے سر کو شہر بشہر نوکے نیزہ پر سوار کر کے پھرایا گیا۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ اس جیسی مصیبت کی مثال نہیں ملتی۔ اے لوگوں، بھلا کون ہے جو قتل حسین کے بعد خوش ہو سکے، یا کون سا دل ہے جو اس کی شہادت پر غمزدہ نہ ہو، یا کون سی آنکھ ہے جو اپنی آنسو روک سکے یا بہنے سے بخل کرے؟ اس کی شہادت سے 7 آسمان روئے، سمندر کی موجوں نے گریہ کیا، آسمانوں کے ستون اور کرۂ ارض کے ذرات اور درخت، ان کی ٹہنیاں، مچھلیاں، سمندر کی موجیں، ملائکہ مقربین اور آسمان کے باسی، تمام ملائکہ نے گریہ کیا ہے۔ اے لوگوں، وہ کون سا دل ہے جو شہادت حسین پر پھٹ نہ جائے؟ وہ کون سا دل ہے جو آنسو نہ بہائے؟ وہ کون سا دل ہے جو اسلام میں پڑھنے والے اس رخنے کو سن کر بہرا نہ ہو جائے؟ اے لوگوں، ہمیں شہروں سے اس طرح دربدر کر دیا گیا، اس طرح پھرایا گیا، اس طرح ہانکا گیا کہ گویا ہم ترک اور کابل کی اولاد ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے نہ تو کسی جرم کی سزا تھی جو ہم سے سرزد ہوا ہو، اور نہ ہی کسی خلاف اسلام کا کام کا بدلہ تھا جس کا ہم نے ارتکاب کیا ہو، نہ ہی ہمیں کسی ایسے رکھنے کی سزا ملی ہے جو ہم نے اسلام میں ڈالا ہے۔ ان جیسے حالات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد میں بھی نہیں سنے تھے۔ یہ صرف اور صرف ظلم اور زیادتی ہی تھی۔ بخدا اگر سرور کونین امت کو ہم پر اس طرح ظلم پر آمادہ کرتے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی تھی، تو بھی جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ نہ کر سکتے تھے۔ ہم اللہ کے لیے اس کی طرف باز گشت ہیں۔ یہ مصیبت بہت عظیم ہے، بہت دردناک، بہت پریشان کن، بہت وحشتناک، بہت تلخ اور بہت زیادہ آور تھی۔ جو کچھ ہم پر آیا ہے اس کا اجر ہم اللہ کے ذمے کرتے ہیں، وہی غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اس کے بعد 5ویں مجلس ہے، صفحہ نمبر 399، جناب محمد حنفیہ سے ملاقات۔ دمعۃ الثاقبہ کے مطابق جناب محمد حنفیہ اس حد تک مریض تھے کہ انہیں کوئی علم نہ تھا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جب بشیر ابن جزلم نے جناب سجاد کی آمد کی اطلاع دی اور پورے مدینے میں ماتم کا طوفان اٹھا، ہر طرف سے واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوئیں، تو جناب محمد نے پوچھا، یہ نوحہ اور بکا کیسا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے۔ جب جناب محمد کا اصرار بڑھ گیا تو اس وقت غلام نے عرض کیا، آقا،
اندازہ یہی ہے کہ شاید آپ کا بھائی حسین واپس آ گیا ہے اور اہل مدینہ جناب مسلم کی تعزیت کے لیے ان کے استقبال میں رو رہے ہیں۔ جناب محمد نے فرمایا میرا آقا، میری آنکھوں کا نور حسین کہاں ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ میں بیمار ہوں؟ وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ غلام نے عرض کیا قبلہ، چونکہ سفر سے آئے ہیں، ممکن ہے آپ کا انتظار کر رہے ہوں۔ آپ فوراً اٹھے، امام حسین کے گھر تشریف لائے، دیکھا تو ہر طرف آہو بکا اور ماتم تھا۔ پوچھا کہاں ہے میرا آقا؟ غلام نے عرض کیا قبلہ، ابھی تک شہر میں نہیں آئے ہیں، بیرون مدینہ فلاں جگہ قیام کیا ہوا ہے۔ غلاموں نے گھوڑے پر سوار کیا، آپ آئے، ابھی تک دور تھے کہ ہر طرف سیاہ علم دیکھے۔ فرمایا اب میں سمجھ گیا، بنی امیہ نے میرے آقا اور فرزند رسول کو شہید کر ڈالا ہے۔ یہ کہتے ہی گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، غلاموں نے سر جھولی میں رکھا۔ ایک غلام دوڑ کر جناب سجاد کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آقا، چچا کو سنبھالیں، ان کی حالت غیر ہے۔ جناب سجاد دھاڑے مار کر روتے ہوئے آئے، چچا کا سر اپنی جھولی میں رکھا۔ جب افاقہ ہوا تو جناب سجاد کو گلے لگا کر پوچھا، بیٹے میرا بھائی، زہرا کا جگر پارا، میرے بابا کا خلیفہ اور میرا سردار کہاں ہے؟ جناب سجاد نے عرض کیا چچا، میں یتیم ہو کر آیا ہوں، اس وقت میرے ساتھ عزادار زہرا زادیوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ سنتے ہی جناب محمد پر غش آ گیا۔ کافی دیر بعد جب افاقہ ہوا تو کہا کہ بیٹے ذرا مجھے کچھ سنا تو صحیح۔ جناب سجاد نے عرض کیا چچا، میں کیا سناؤں اور آپ کیا سنیں گے؟ پھر جناب سجاد نے ایک ایک ہاشمی کی شہادت کے واقعات سنائے۔ جناب محمد ہر ایک کی شہادت پر غش کھاتے رہے۔ جب جناب سجاد نے غریب زہرا کا ذکر شروع کیا تو ہر لمحے کے بعد جناب محمد غش کھا کر گر جاتے تھے۔ بالآخر جناب سجاد نے عرض کیا چچا، میں 72 ریگزار کربلا میں دیکھ کر آیا ہوں، اب مجھے مزید حوصلہ نہیں کہ آپ کا جنازہ بھی دیکھوں۔ اتنے میں جناب ام المومنین ام سلمہ ایک ہاتھ میں خون سے لبریز شیشی اور دوسرے ہاتھ میں جناب فاطمہ صغریٰ کا ہاتھ لیے ہوئے آئیں۔ تمام مقدرات عصمت نے اٹھ کر حرم رسول کا استقبال کیا، ایک ایک بی بی کے گلے ملیں۔ جناب فاطمہ صغریٰ آئیں جو بیمار تھیں، کئی مرتبہ غش کھا کر گریں، کبھی کوئی بی بی سنبھالتی تھیں اور کبھی کوئی بی بی۔ اس کے بعد یہ قافلہ داخل مدینے ہوا۔ جناب ام کلثوم زینب نے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے مرثیہ پڑھا۔ اس کے بعد چھٹی مجلس ہے صفحہ نمبر 402 پہ، نبی زادیاں روضہ نبی پر۔ دمعۃ الثاقبہ کے مطابق امام سجاد ایام اسیری گزارنے کے بعد جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ ولید ابن عتبہ گورنر مدینہ تھا۔ جب اس نے صدائے ماتم و گریہ سنی تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ اس وقت جمعے کا خطبہ دے رہا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آل محمد واپس آئے ہیں اور اہل مدینہ ان کی تعزیت کر رہے ہیں۔ وہ بے ساختہ رونے لگا، خطبہ نہ دے سکا، ممبر سے اترا اور گھر جا کر بیٹھ رہا۔ بہار کے مطابق ثانیہ زہرا مدینے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مزار رسول پر آئیں، مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور عرض کیا نانا، زینب آپ کو اپنے بھائی حسین کی خبر شہادت دیتی ہے۔ نانا، زینب آپ کو آپ کے حسین بیٹے کی خبر شہادت دیتی ہے۔ پھر بی بی آگے بڑھیں، مزار نبی کو گلے لگایا، اپنا چہرہ مزار نبی پر رکھا۔ حضرت حجت نے زیارت ناہیہ میں اس وقت کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے، آپ کی خبر موت دینے والے آپ کے نانا کے مزار پر کھڑے ہوئے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ آپ کی خبر شہادت سنائی۔ خبر شہادت دینے والے کہہ رہے تھے، اے رسول خدا، آپ کا سبط پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ کے جوان قتل کر دیے گئے، آپ کے اہل بیت اور حامیوں کا خون بہانا مباح سمجھ لیا گیا، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو قید کیا گیا، آپ کی عزت اور آپ کے اقربا پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ مقتل ابو مخنف کے مطابق قبر رسول میں لرزہ طاری ہوا اور قبر نبی کے ارد گرد موجود تمام افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ مزار نبی سے بآواز بلند صدائے گریہ بلند ہوئی۔ قبر نبی کے بعد دختر زہرا اپنی ماں کے مزار پر آئیں اور قبر کو گلے لگایا اور غش کھا گئیں۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو عرض کیا ماں
ذرا اٹھ کر دیکھیے، تیری زینب شام سے واپس آ گئی ہے۔ ماں تو نے کیا مصائب دیکھے تھے جو زینب دیکھ کر آئی ہے۔ ماں کاش تو اپنی بیٹیوں کو رسن بستہ بے مخنہ و چادر شہر بشہر تشہیر ہوتا دیکھتی۔ ماں کاش تو زین العابدین کو طوق میں اور زنجیر بدست بیمار دیکھتی۔ ماں کاش تو اپنے یتیموں کو کبھی آگ میں جلتا اور کبھی پیاس سے بلکتا دیکھتی۔ جب جناب سجاد قبر نبی پر آئے تو قبر کو گلے لگایا اور عرض کیا، اے خیر المرسلین نانا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کا محبوب بیٹا شہید کر دیا گیا اور آپ کی ذریت کو قتل کر دیا گیا۔ نانا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ مجھے دستار یتیمی کے عوض آپ کی امت نے طوق، بیڑیاں اور زنجیر دیے۔ نانا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہمیں آپ کی امت نے اس طرح سے قید کیا ہے جس طرح ترک و کابل کے غلاموں کو قید کیا جاتا ہے۔ دمعۃ الثاقبہ کے مطابق پورے مدینے میں 15 دن تک ماتم شبیر رہا۔ نفس المحموم کے مطابق امام جعفر ابن محمد باقر سے مروی ہے کہ ہاشمی مستورات نے سیاہ لباس پہنے، نہ کبھی گرمی کا خیال آیا اور نہ سردی کا۔ کسی ہاشمی مستور نے نہ آنکھوں میں سرما لگایا اور نہ سر میں کنگھی کی، نہ خضاب لگایا اور نہ ہی بنی ہاشم کے گھروں میں 5 برس تک چولہے جلے۔ 5 برس تک مسلسل عزاداری شبیر میں شب و روز نوحہ اور بکا میں گزرے۔ جب ابن زیاد کا سر آیا تو ہاشمی گھروں میں آگ جلی۔ لحوف کے مطابق جناب سجاد 40 برس تک اسی طرح عزادار رہے کہ کبھی کسی نے آپ کی آنکھیں خشک نہیں دیکھیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا یا پانی لایا جاتا، آپ کھانے کو دیکھ کر فرماتے، ابا عبداللہ پیاسے اور بھوکے شہید کر دیے گئے۔ پھر آنسو بارش کی طرح اس طرح برسنے لگتے اور کھانا اور پانی آنسوؤں سے تر ہو جاتا اور آپ روتے روتے غش کر جاتے۔ آپ کے غلام نے ایک دن عرض کیا کہ آقا، آپ بہت کمزور ہیں، اب تو اس نوحہ اور بکا کو ختم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، بندہ خدا یعقوب کی آنکھوں کے سامنے سے 12 میں سے صرف ایک بیٹا غائب ہوا تھا من جانب اللہ۔ یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن فراق یوسف میں روتے روتے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اس کا سر سفید ہو گیا تھا، کمر جھک گئی تھی، اور میں اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ اپنے اہل بیت کے فخر یوسف، نوخیز نوجوان اور بچوں کو پیاس سے تڑپتا اور نیزہ دسنان سے پارا پارا ریگِ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اپنے آنکھوں سے بلا کفن و دفن دیکھ کر آیا ہوں۔ بھلا میری آنکھیں رک سکتی ہیں؟ امام سجاد نے بیرون مدینہ ایک خیمہ لگا کر اسے امام بارگاہ بنا رکھا تھا۔ صبح سے شام تک اس میں آ کر بیٹھ کر روتے رہتے تھے۔ مدینے سے پیدل کربلا اپنے بابا اور بھائیوں کی زیارت کو آتے تھے۔ نفس المحموم کی تاریخ ذہبی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ 352 ہجری میں معز الدولہ نے یوم عاشور پر بغداد میں سرکاری سطح پر سوگ منانے کا اعلان کیا۔ بازار بند کرائے، سیاہ لباس پہنائے گئے۔ تاریخ ابن الوردی کے مطابق سن 462 ہجری میں اہل سنت نے یوم عاشور پر ماتم کی مخالفت کی، جس میں کافی سے زیادہ نہتر عزادار شیعوں کو شہید کر دیا گیا۔ ابو ریحان البیرونی نے الآثار الباقیہ میں لکھا ہے کہ واقعہ کربلا سے قبل بھی یوم عاشور انتہائی باعظمت دن شمار کیا جاتا تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو کسی بھی نبی کی امت میں ایسا دل سوز سانحہ نہیں ہوا تھا، اور کسی امت نبی نے اپنے نبی کی ذریت سے ایسا سلوک نہیں کیا تھا کہ اپنے نبی کی ذریت کو پیاسا شہید کیا، خیمے جلا دیے، بچے ذبح کر دیے، نبی زادیوں کو رسن بستہ اور بے مخنہ و چادر کیا، جیسا کہ نبی کونین کی امت نے آپ کی ذریت سے کیا۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے امت محمد 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک گروہ بنی امیہ اور ان کی طرف داروں کا، اور دوسرا گروہ ذریت نبی اور ان کے محبوں کا۔ بنی امیہ اور ان کے طرف دار یوم عاشور کو بطور عید کے منانے لگے۔ یوم عاشور تمام اموی حکمران ان کے دسترخوان پر پلنے والے علماء اور محدثین اور ان کے ہوا خواہ نئے کپڑے پہننے لگے، عید کی طرح مبارکبادیاں دینے لگے، اسی طرح دن شادیاں اور ولیمے کی دعوتیں کرنے لگے۔
اسی دن شادیوں اور ولیمے کی دعوتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کو دعوتوں پر بلانے لگے اور مٹھائیاں بانٹنے لگے۔ یہ سلسلہ بنی امیہ کی حکومت سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، جبکہ ذریت نبی کے موالی اور طرفدار یوم عاشورہ کو یوم غم منانے لگے۔ یہ لوگ یوم عاشورہ بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں پورا دن نوحہ اور بکا اور ماتم و غم میں گزارتے